السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح والله خير ده بوس خالصين كده خير تخشون شيء ما شاء الله ما شاء الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں 3 باتیں آپ کو کروں گا. ایک تو بعض ساتھیوں کا خیال یہ ہے کہ جب وضو ٹوٹ جائے نماز کا وقت نہ ہو تلاوت کرنی ہو تو گویا وہ وضو اگر کرتے ہیں تو یہاں کرتے ہیں یہ جو ٹوٹیاں ہیں تو یہ وہ لوگ سمجھ جائیں اس بات کو کہ فرض وضو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض نماز کے لیے وضو کریں. اس میں ہم غلطی کرتے ہیں. فرض وضو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض نماز کے لیے جب وضو کریں تو باہر جا سکتے ہیں. نہیں، آپ کو وضو ٹوٹ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ میں تلاوت کروں نفل پڑھوں تو نماز کا وقت نہ ہے، نہیں ہے. آپ جہاں بھی آپ کو وضو کا جگہ مل جائے، خواہ باہر ہو خواہ یہاں ہو، یا آپ کو لیٹرین میں جانا پڑے نیچے پڑے یہاں جگہ نہیں ہے تو یہاں یہ آپ کوئی نہیں اعتکاف خراب نہیں ہوگا. صحابہ کرام کے زمانے میں تو دور دور لوگ جاتے تھے، جنگلوں میں جاتے تھے تقاضی کے لیے، تو ایسی کوئی تنگی نہیں ہے. تو خوش رہو. سمجھ آئی بات؟ آپ کو جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو اس وضو کو اب ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی نفل پڑھتے ہیں تو اس کے لیے وضو فرض ہے یا فرض نہیں ہے؟ جب آپ نفل پڑھتے ہیں تو اس کے لیے تو وضو فرض ہے. فرض وضو کا مطلب یہی ہے کہ جب جس چیز کے لیے وضو فرض ہو تو وہ کام کرتے ہیں، اس کے لیے آپ چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ وضو پر وضو کرتے ہیں، وضو ہے، ویسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت کے لیے نماز وضو پڑھتے ہیں، معذور نہیں. ویسے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی عادت ہوتی ہے کہ وضو پر وضو کی ثواب اس کو معلوم ہوتا ہے تو اس ثواب جو وضو کو نہ کرے، ثواب وضو کے لیے باہر نہ جائیں. خبر ہے پوچھ رہے جو ثواب وضو ہے اس طرح ہاتھ دھونا فرض نہیں ہے، اس کے لیے وہاں نہ جائیں. ہاتھ دھونا فرض نہیں ہے. جو چیز فرض ہے اس کے لیے آپ وہاں نیچے بھی جا سکتے ہیں، یہاں بھی جا سکتے ہیں. اس وضو پر وضو ٹوٹ جائے وضو کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں. نہائیں نہیں لمبے جمع یہاں نہانا ویسے بھی کیا ہے ممنوع ہے کیونکہ پھر پانی نہیں ہے. الحمدللہ 3 تو بیل ہے لیکن آپ اتنا اب دیکھو وہاں اتنے پانی یہاں گر رہا ہے نیچے جیسا الگڑ رہا وہ نہیں. ایک بات ہوئی کرنی تھی، شاید سمجھ گئے. دوسری بات دانی صاحب کی بات کرتا ہوں. یہ دانی صاحب بیٹا ہے، یہ میرا یار ہے. میں اس کا تم مجھ سے بیعت نہ ہو جاؤ، تم میری دوست ہے، میں کسی دوسری بھی تو کروں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں میں تم سے بیعت ہوتا ہوں. تو بہرحال پھر دوسری اس نے نبھایا، اس نے کہا کہ بس دوسری رہیں گی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. تو یہ کل مجھے پتہ چلا، اس کو میں نے عرض کیا تھا عزیز دانی صاحب کو کہ میں نے ہمارے ساتھ میں ایک نصاب مرتب کیا ہے. حضرت مولانا سید مفتی خیل صاحب، زبیر شاہ صاحب وغیرہ وغیرہ جمع کر کے اس نے ایک نصاب تیار کیا ہے کہ بعض لوگوں کو ہم وہ نصاب دیتے ہیں کہ وہ پڑھ لیں تاکہ وہ دین کے ضروری باتوں سے وہ واقف ہو جائے. تو اس کو میں نے کہا تھا کہ یہ پڑھ لیں، اگر آپ کو نہ آئے کوئی بات سمجھ نہ آئے تو عالم سے پوچھیں. تو یہ مجھے کیا کل مجھے کہہ رہا تھا جب حضرت مولانا مفتی سید نانک سے نے بیان کیا، زبردست بیان تھا.
اور تو کتنی ہے کتاب سے کی تعلیم. تو مجھے کہتے کہ اب مجھے پتہ چلا کہ تم نے مجھے کیوں کہا تھا کہ پوچھے. میں اس وقت خیال تھا کہ مجھے اردو آتی ہے اور میں انجینئر ہوں، بڑا زبردست، یہ تو بڑا زبردست انجینئر بھی ہے، زبردست اردو آتی ہے، پھر بھی مجھے کہتے ہیں کسی پوچھو یہ تو اردو میں ہے. تو اب مجھے پتہ چلا کہ کیا تھا. پڑھنا اور چیز ہے، تعلیم اور چیز ہے. پڑھنا اور چیز ہے، تعلیم اور چیز ہے. یہاں سے آپ اس بات کو لے لیں کہ کتنے ہیں احمق وہ لوگ کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کو عربی آتی ہے بس وہ قرآن مجید کی کیا کرے، اس کی میں رائے زنی کریں. فہل مدکر اس کی ایسے آیاتوں کو پڑھتے ہیں، اس بات پر نظر نہیں رکھتے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، عرب ہے، عربی کا ماہر ہے، عربی کو جاننے والے ہیں، عربی میں مقابلہ کرنے والے ہیں. دوسروں کو عجم کہتے ہیں، اپنی کو کیا گونگا. یہ عرب ہم کو گونگا کہتے ہیں. گونگے جانتے ہیں؟ گونگے گونگا کیا کرتے ہیں؟ جب وہ کوئی بات کرتے ہیں وہ کہتی ایک ہی بات کرتے ہیں، وہ سب کا جواب او میں دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ بھی عجم ہے، یہ اس کے پاس الفاظ نہیں ہے. ایک لفظ پہلے دن کا چاند، دوسرے دن کا چاند، یہ ساری دیکھو اس کا ایک نیا نام نہیں ہے. نہ بدر ہے نہ ہلال ہے. وہ تو کبھی کہے گا کہ ہلال ہے، کبھی کہے گا بدر ہے. اکیلا اکیلا نام رکھتے ہیں. اور وہی کیا کہتے ہیں او او. تو گونگا اس طرح کرتا ہے، گونگا اس طرح کرتا ہے کہ ہر بات کے لیے اس کے لیے او ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گونگی ہے. اب اس طرح بڑی ادیب تھی وہ عربی کی. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ یا وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، دونوں آئے ہیں، یہ آیات آئی ہے. تو وہ تم کو ان کو کتاب سکھاتے ہیں. جب کتاب اس کو آتی ہے اور بھی آتی ہے پھر کیا سکھاتا ہے؟ سمجھ آئی بات؟ اس سے ان لوگوں کی حماقت واضح ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں عربی آتی ہے یا میں نے اردو کی جو تفسیر دو تین دیکھ لی، اب میں کیا ہو گیا، عالم وقت ہو گیا، مجتہدی ہو گیا، اور مجھے کسی کی اتباع کی ضرورت ہے، بس میں کیا ہو گیا، اب پورا خیل ہو گیا. کیا پورا خیل ہوتے فلان خیل، ہمارے خیل ہوتے ہیں فلان، یہ پورا خیل. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا، یہ کل حضرت مولانا مفتی عدنان کا خیل صاحب دامت برکاتہ منی تعلیم میں یہ بڑی کھلی باتیں کی، اس کو یعنی بات کو کھول دیا آپ کو. اس میں ایک سوال کرنے والے سوال پیدا ہوتا تھا دل میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اس کی کیا وہ تو غالب نہیں ہوئی، ساتھی آئے تھے گئے تھے، غالب آئے تھے نہیں ہے، وہ نہیں، وہ جو کسی قوم کے ساتھ لڑنا تھا لیکن وہ نہیں لڑے. اس کے بارے میں تمہارے ذہن میں تھوڑا صاف کرنا چاہتا ہوں. ان لوگوں کو تربیت کا موقع وہاں نہیں ملا تھا. کہاں؟ نہ ماحول ملا تھا، کیونکہ وہ کوئی فلان کے ساتھ خادم ہے، کوئی غلام تھے. اب غلام قوم کو یہ وقت نہیں ہوتا کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کر کے کسی کی اصلاح کرے. یعنی اس کے لیے تربیتی ماحول نہیں تھا، جس طرح حضرت نے کل بتایا تھا کہ اس کے لیے ماحول بھی چاہیے. اس لیے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کہتے ہیں وجعلوا قبلہ وجعل بیوتکم قبلہ، اپنے گھروں کی بس پڑھیں. تو وہاں اس کو تربیت کا موقع نہیں ملا تھا. اس لیے وہ کہتے ہیں ہمیں قوم دے دو کہ کم از کم ان کی تربیت تو ہم کر لینا. یہ تربیت کے لیے اس کو لے جاتے تھے. سمجھ آئی بات؟ یہ تربیت نہیں ہوئی تھی، ماحول نہیں ملا تھا ان کو، مجاہدے کا ماحول نہیں ملا تھا.
وہ مسلمان کیسے ہوئے تھے؟ مسلمان اس لیے ہوئی تھی کہ اس نے معجزات دیکھے تھے. معجزات سے تربیت نہیں ہوتی، یاد رکھیں. معجزات سے تربیت نہیں ہوتی. انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بدعائیں دی، وہ بدعائیں قبول ہو گئی فرعون کو. انہوں نے دیکھا کہ جس نے لاٹھی ڈالی تو کیا ہو گیا؟ سانپ بن گیا. انہوں نے دیکھا کہ بید یہاں ہاتھ رکھا دکھایا تو کیا ہو گیا؟ وہ چمک گیا. اب یہ سارے معجزات سے دیکھے تھے. اس معجزات کی ایک فائدہ تو ہوا کہ انہوں نے اس کو مان لیا کہ یہ عقیدت ہو گئی، اس کی محبت ہو گئی، ایمان بھی لائے. لیکن ابیاری نہیں ہوئی. ابیاری کی یہ وہی چیز ہے جو کل حضرت شاہ صاحب نے بتائی تھی. سمجھ آئی بات؟ ابیاری نہیں ہوئی تھی. اس کی مجاہدہ اور اس کی باقاعدہ ماحول، صحبت، یہ ساری چیزیں ان کو حاصل نہیں ہوئی تھی. انہیں معجزات بہت دیکھے تھے. فرعون کو دیکھ کے غرق ہو گیا. اس کے باوجود بھی کہتے کہ وہ لوگ تو وہاں سجدہ کرے تو ہم تھوڑا سا ہمیں بتائے، درخت کے ساتھ ہم بھی بیٹھ جائے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ انہوں نے دیکھا کہ پتھر مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے. تو اس کا خیال یہ ہوا تھا کہ بس موسیٰ علیہ السلام ہر چیز کے لیے کافی ہے. اب یہ تربیت نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے صرف یہ کہا کہ بس یہ جب آگے ہوگا نا ہمارا کوئی غم نہیں ہے. اسی لیے جب انہوں نے کہا کہ ان ساتھ لڑو تو اس نے کہا کہ وہ تو بڑی پہلوان قوم ہے، جبارین ہے، تو اور خدا لڑو. اب ان کا بچاروں کا مطلب یہ تھا کہ بڑی بڑی کام تم کرتے ہو، فرعون کو غرق کر دیا تو ان کو بھی غرق کر دو. اب اس بات کو وہ نہیں جان دیتے کہ یہاں حکم ہے کیا ہے کہ لڑو. اگر اس نے کہا بھی ایک جز میں ان میں سے جو تکڑے تھے کہ اگر ہم لڑے تو ہم غالب آ جائیں گے، کیونکہ ہم کیا ہے؟ مومن ہے. لیکن وہ لڑے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال اس کی تربیت کی. کیا کی؟ اور 40 سال تربیت میں کیا فائدہ ہوا؟ اس میں جو منافقین تھے وہ درمیان میں سے نکل گئے. سامری نکل گیا جو خالصاً دنیا کے لیے آیا تھا. سامری قرآن مجید میں قارون تھا، اس کو غرق کر دیا. وہ لوگ گمراہ کرتا تھا. ایسے لوگ جب جماعت میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ وہ تباہی. یا جیسا ہم بھی ہوتے، ہم وہی ہوتے. پھر تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو مال کے ساتھ ہی غرق کیا کہ کوئی کل یہ نہ کہیں کل کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے اللہ سے دعا کی کہ وہ غرق کریں کہ تاکہ اس کا وہ جو خزانے ہیں اس کو مل جائے. خزانے سر پر رکھ کر کے کیا ہے؟ غرق کر دیا کہ پیغمبر کو خزانوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے پاس خزانے بہت ہے. کیا ہے؟ وہ خزانے والا اس کے ساتھ ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ 40 سال میں ان سے جو منافقین تھے وہ بھی نکل گئے، جو کمزور تھے وہ بھی نکل گئے، اور جو مضبوط ہو گئے، جو مضبوط لوگ 40 سال میں سے ایسی تربیت ہو گئی کہ پھر جب جہاں بھی گئے انہوں نے فتح کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو فضلتکم علی العالمین، تم کو میں نے کیا عالمین پر، جہان والوں پر تم کو غلبہ دے دیا، تم کو فضیلت دی. لوگ تم سے دبے اور آپ نے جہاں بھی گئے تو کیا تم نے کی. تو کل کے بیان کی صرف میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ آپ کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تیار خور تھا. کیا تھا؟ تیار خور تھے. پانی نہیں ہے ہر چیز میں. جب بھی کوئی مشکل بات آتی، یار وہاں بھی یہ حال ہے، وہی بھی یہ حال ہے کہتے تھے کہ فرعون کے پاس تھی وہی بھی مصیبت تھی، پھر یہاں بھی مصیبت تھی. تھوڑی سی مصیبت آ گئی پھر وہی بات تھی.
اور جو کھانا نہیں ہے اللہ پاک میرے سزا بھیجیے، چلو یہ کہو، تیار خور ہو گیا، بٹھیرے ہیں بس، پھر اس کو بھی جمع کرتے کیسا نہ کل نہ ہو. اس کو اتنا کہا تھا کہ جمع مت کرو، پھر بھی وہ جمع اس لیے کرتی کیسا نہ ہو کہ کل مشکل پڑ جائے. ہونا چاہیے. تو یہ اگر میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے بات کو کہ اب ایسے لوگوں کو تو اس کو نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ کمزور لوگ دوسروں کو کمزور کرتے ہیں، منافق لوگ دوسروں کو خراب کرتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، پھر باتیں کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ چھانٹی کرتے ہیں. تو 40 سال میں ایسی چھانٹی ہو گئی کہ جو غلامانہ ذہن تھا وہ سے نکل گیا. غلامی والا ذہن وہ بلر ہے. بلر جانتے ہیں؟ پنجر سے نکال دو، پنجر سے وہی کڑا ہوگا. پنجر میں بند تیار. دیکھیں بلر جو اس کو خوراک دیتے ہیں مفت، جب اس کو پنجر سے نکال دو اس کو بچا جائے اس کو پکڑ لیتے. اس کے اندر ہمت نہیں ہے، ہمت ہے نہیں. تو جس کو تیار خور ہو اس کو ہمت ہے نہیں، وہ کیا لڑے گا؟ وہ تو کہتے ہیں تو جانو خدا تم دونوں طاقتور ہے، وہ کاٹ دو اس کو. تو یہ اس کی کیا کیا تھی کہ اسے ایک تو ان سے خود نفاق دور ہو گئے، منافقین دور ہو گئے. دوسری اس کے اندر وہ خود جو اپنی شاخیں اس کی بڑھ گئی تھیں وہ بھی کٹ گئی کہ بس اسی پر اعتماد کرو. اور اس کے اندر جو غلامانہ ذہنیت تھی وہ نکل گئی. غلامانہ ذہن کوئی فیصلہ نہیں کرتا جب تک اس کے اندر اس کی حوصلہ افزائی نہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی حوصلہ افزائی کی، اس کو بیٹا کہو، اس کو بھائی کہو، تو اس کو کیا ہوا؟ غلام کہتے کہ کیا بس برابر ہے. تو اس کی جب ہمت ہوگی وہی لوگ بڑے محدثین بن گئے، بڑے کیا بادشاہ بھی بن گئے اس میں. تو یہ میں اس لیے کیا کہ آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی نہ ہو. تو انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ تربیت کی، جہاں تربیت اندر کی تو اندر والوں سے لڑے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تربیت کی تو اندر والوں سے کیا لڑے اور کیا. اگر لڑنے کا وہاں موقع نہیں ہے تو وہاں سے نکال کر کے کیا گیا. مثلا یہ فرعون کی حکومت تھی، نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اچھے آدمی تھے، اب اس کی ترتیب نہیں تھی تو اس کو کیا. پھر اس کے بعد قوم بن گئی، اس کے بعد باقاعدہ اس نے اس کو اللہ تعالیٰ جیسی حکومتیں دیں. تو یہ کل کی بیان کی میں صرف ایک غلط فہمی کو دور کرنا تھا، بلکہ باقی وہی باتیں جو کل اس کی تشریح میں کی تھی وہی بات ہے، حق بات ہے. وہی آپ قرآن مجید کو کھولیں، ہر جگہ آپ کو انشاءاللہ یہی بات ملے گی.